ہمارے دلوں میں اولیاء کی محبت یہ اپنی کمائی سے نہیں، اللہ کی توفیق سے ہے۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہے کہ ہم اللہ کے اولیاء کی محبت کرتے ہیں۔ اور اے نجدیو، تم ہم کو قبر پجاری کہتے ہو، ہم کو گریو ورشپر کہتے ہو۔ اگر ہم گریو ورشپ ہوتے تو غوث اعظم مجبنداری کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیتے، ہم تو کسی کافر کی قبر میں بھی چلے جاتے۔ اس لیے کہ ورشپر جو ہوگا اس کو اگر پتھر کی پوجا کرنی ہوگی تو یہاں اولیاء کے بارگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں، کسی بھی پتھر کی پوجا کرے۔ ارے بے وقوف وہابیو، ہم پتھر کی اینٹ کی پوجا نہیں کرتے۔ حدیث میں ہے کہ مسلمان کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ جب عام مسلمان کے لیے جنت باغ ہے تو اولیاء کے لیے کیسا بڑا باغ ہوگا۔ تو ہم اولیاء کی مزار پہ اس لیے آتے ہیں کہ ہم جنت کے باغ کے قریب آتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، جنت میں اللہ کی رحمت ہے یا اللہ کا عذاب ہے؟ اللہ کی رحمت ہے یا عذاب ہے؟ رحمت ہے نا۔ تو جب اللہ کی رحمت برستی ہے تو ہم رحمت کے قطرے حاصل کرنے کے لیے اولیاء کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ ہم پوجا کے لیے نہیں جاتے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ ہمارے بزرگان دین، کوئی بھی سنی مسلمان کسی شہر میں گیا اور پوچھا یہاں سب سے بڑا کافر کون ہے، مجھے اس کی قبر پہ جانا ہے۔ کوئی جاتا ہے اس طرح؟ کوئی کہتا ہے مجھے ابو جہل کی قبر دکھاؤ مکے میں، کیا کوئی کہتا ہے مجھے عبداللہ بن ابی کی قبر دکھاؤ مدینے میں؟ اس طرح کوئی کہتا ہے؟ نہیں کہتا۔ لیکن ہم کسی شہر میں جاتے تو پوچھتے ہیں کہ اجمیر شریف ہے نا، غریب نواز کہاں ہے؟ بمبئی ہے نا، حاجی علی کہاں ہے؟ حضرت ماہم کہاں ہے؟ یہ بریلی شریف ہے، اعلیٰ حضرت کہاں ہے؟ یہ بغداد ہے، امام اعظم کہاں ہے؟ غوث اعظم کی مزار کہاں ہے؟ تو ہم اولیاء کرام کو ڈھونڈ کے اس لیے جاتے ہیں کہ وہ جنت کے باغ میں آرام فرما رہے ہیں۔ قبر کی پوجا کرنے والا تو کسی بھی قبر کی پوجا کرے گا۔ اور چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کلیئرلی فرما دیا، اب مجھے بتائیے حضرت غوث اعظم کی لائف ہسٹری ہے کہ نہیں؟ آپ کے ہے نا۔ لائف ہسٹری کا مطلب کیا ہوا کہ یہ دنیا میں زندگی بسر کی ہے، اور دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ پیدا ہوئے تبھی زندگی بسر کی۔ اچھا، زندگی بسر کرنے کے بعد موت کا مزہ چکھے، موت کا مزہ چکھنے کے بعد قبر میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو چار چیزیں ہو گئی، کیا؟ پیدا ہوئے، دنیا میں زندگی بسر کیے، موت کا مزہ چکھے، اور قبر یعنی جنت کے باغ میں آرام فرما رہے ہیں۔ جو لوگ اس کو شرک کہتے ہیں ہم ثابت کریں گے وہ شرک کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اب سنیے، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، یہ پیدا ہوئے۔ تو شرک کا کوئی کنیکشن ہے؟ اللہ پیدا نہیں ہوا، یہ پیدا ہوئے۔ اور شرک کا مطلب ایسوسیٹ کرنا، تو جب اللہ پیدا نہیں ہوا یہ پیدا ہوئے تو شرک کا تصور ختم ہو گیا۔ پھر انہوں نے دنیا میں زندگی بسر کی۔ اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جتنی چیزیں ہیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا فرمایا۔ ہمارے لیے یہ چیزیں اللہ نے بنائی، ہم عبرت حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ تو یہ دنیا میں چیزیں ہمارے لیے بنی ہیں، اللہ کو دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ غوث اعظم مجبنداری دنیا میں زندگی بسر کیے، پیدا بھی ہوئے، زندگی بھی بسر کی۔ اللہ پیدا نہیں ہوا، اللہ کو دنیا میں رہنے کی حاجت نہیں، اللہ ہی خالق ہے دنیا کا، کائنات کا خالق اللہ ہے۔ تو یہاں بھی شرک کا تصور نہیں۔ اور آیت الکرسی میں اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آگے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، موت تو دور کی بات، اللہ کو نہ نیند ہے نہ اونگ ہے، اللہ کو نیند بھی نہیں اونگ بھی نہیں۔ اور اولیاء کرام کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت موت کا مزہ چکھے، موت کا مزہ چکھے، اور اللہ کو موت تو دور کی بات ہے، نیند بھی نہیں اونگ بھی نہیں۔ تو یہاں بھی شرک کا تصور نہیں ہوا۔ اور اللہ کی قبر نہیں ہے، ان کی قبر ہے، تو یہاں بھی شرک کا تصور نہیں ہوا۔ تو مزار پہ جانا اس بات کی دلیل ہے ہم اللہ سمجھ کر نہیں جاتے، اللہ کا محبوب سمجھ کر جاتے ہیں۔ اس کو اگر تم شرک کہتے ہو وہابیو، تو اس کا مطلب تم اللہ کو پیدا ہوا مانتے ہو، اللہ کو دنیا میں زندگی بسر کرنا مانتے ہو، اللہ کے لیے موت مانتے ہو، اللہ کے لیے قبر مانتے ہو۔ مشرک ہم کو کہتے ہو، شرک خود تم کرتے ہو، شرم آنی چاہیے۔